علم نافع، اللہ نے جو علم دیا اس پر انسان عمل کرنے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو گیا، وہ علم کہلائے گا علم نافع، نفع دینے والا علم، فائدہ دینے والا علم۔ علم تو ملا، دوسروں کو متاثر کرتا ہے، بڑی بڑی علمی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی جب کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو جب زبان کھولتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کیا اللہ نے اس کو علم سے نوازا، بڑا علم والا ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے جناب، لیکن وہ علم صرف اس کی زبان تک ہے، اس علم پر اگر اس کا خود کا عمل نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہی ہے جو دل میں ہے، یعنی جسے اللہ نے علم دیا، اس علم کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اسے عمل کی توفیق نصیب ہو گئی، وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے، دوسروں کو تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود عمل کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ علم نافع ہے، وہ علم جو صرف زبان تک ہے، خود اس پر عمل کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا وہی آدمی پر اللہ تعالی کی حجت ہے۔ یہاں علم والوں کے لیے ڈرنے کا مقام ہے، انہیں ڈرنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ جہاں وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں، خود کتنا عمل کر رہے ہیں۔ میرے استاد محترم جب ہمیں بیان سکھا رہے تھے نا، میں طالب علم تھا تو انہوں نے ہمیں بیان کرنا سکھایا، تو جب بیان کرنا سکھانے لگے تو بہت خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی پوری کلاس کو۔ ارشاد فرمانے لگے بیٹا بیان تو میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، لیکن بیان مجھے پہلے یہ بتاؤ کس لیے بیان کرنا ہے۔ سب کے مختلف جواب تھے اپنے حساب سے۔ کوئی کہنے لگا لوگوں کی اصلاح کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اور کسی نے بڑی خوبصورت بات بھی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی شاگردوں نے مختلف نیتوں کا اظہار کیا۔ میرے استاد محترم فرمانے لگے سب نے بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں کی ہیں، سب کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں جو تمہیں بیان سکھانے لگا ہوں نا، اس میں 2 بنیادی باتیں شامل کر دو، اس کے بعد بیان کرنا۔ پہلی بات، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں بیان کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دوسری بات، میں بیان کروں گا اپنے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ فرمایا لوگوں کی اصلاح کی بات بعد میں آئے گی، پہلے جو لوگوں کو بیان کرنے جا رہے ہو، جب اس کی تیاری کر رہے ہو، اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہو، اس چیز کو سیکھ رہے ہو، اس کے بعد جب لوگوں کو بیان کرو گے تو لوگوں کو عمل کا جذبہ دینے کی بات بعد میں کرنا، پہلے خود اس چیز پر عمل کی کوشش کرنا، پھر بیان کرنا۔ کہ بیان صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، تقریر صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، تقریر پہلے انسان کے خود کے لیے ہوتی ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے اس پر اس کا خود کا عمل کتنا ہے۔ اگر وہ بیان جو کر رہا ہے اس پر اس کا عمل نہیں ہے تو وہ بے عمل واعظ ہے، جس کے متعلق آپ نے حدیث سن لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج یہ دیکھا کہ وہ شخص بے عمل واعظ جو لوگوں کو تو نصیحت کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، اس کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو بیان پہلے انسان کے خود کے لیے ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی کو اچھی بات کی نصیحت کرے نا، پہلے اپنے آپ کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کیا میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں؟ اگر اندر سے جواب آئے عمل کر رہے ہو بہت اچھی بات، اگر اندر سے یہ جواب آ جائے نہیں میں عمل نہیں کر رہا، پھر اس وقت کیا کریں گے؟ پھر اس وقت پہلے خود عمل کی نیت کریں گے، پھر بولیں کہ میں بھی انشاءاللہ آئندہ سے عمل کروں گا، اور پھر آگے اس کی تلقین کریں۔ کیونکہ بسا اوقات اس آیت سے لوگ یہ بھی غلطی
کر لیتے ہیں یار میرا خود کا عمل تو ہے نہیں، میں دوسروں کو کیا نیکی کی دعوت دوں؟ پہلے خود تو باعمل بن جاؤں، پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دوں گا، پھر دوسروں کو برائی سے روکوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں حدیث مبارکہ میں واضح سمجھایا گیا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس وقت نیکی کی دعوت دیں جب پورے نہ پورے باعمل بن جائیں، وہ تو شاید قبر میں جانے تک بھی نہیں ہو پائے گا۔ پھر کیا نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم اس واجب کو منقطع کر دیں کیونکہ بسا اوقات واجب؟ تو ایسی صورت میں فرمایا گیا نیکی پر عمل کی کوشش کرتے رہو اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے رہو، برائی سے بچنے کی کوشش کرتے رہو اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے رہو۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر جسے کوشش نصیب ہو گئی نا، یاد رکھے جسے کوشش مل گئی اس پر اللہ کا فضل ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح قانون بیان فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ میں انسان کو وہی کچھ دیتا ہوں جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہم کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مسعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الاعلی تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جسے علم دیا گیا اور وہ علم اسے خوف خدا میں نہ رلائے، توجہ کیجیے گا، جسے علم دیا گیا اور وہ علم اسے خوف خدا عز و جل میں نہ رلائے تو ضرور وہ علم نافع سے محروم ہے، یعنی وہ نفع دینے والا علم نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ عز و جل نے علماء کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا نا اتنا ہی زیادہ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والا ہوگا وہ شخص۔ اگر علم نافع ہے تو، نفع دینے والا علم ہے تو، علم ہے صرف زبان کی حد تک